چھوٹی سی لگتی گزرتی جا رہی. بٹ صاحب کتنی عمر ہو گئی؟ 67. یعنی گزرتی جا رہی ہے, رکتی نہیں ہے. اور بھیجا اللہ کریم نے ہے اور میں نے پہچان لینا, میں نے جان لینا. بھیجا اس لیے ہے کہ مجھے جان لینا, مجھے پہچان لینا, اور اس کے بعد تم نے عمل کر کے دکھانا ہے. بھارتے ہوتے پیغمبر پہچانے گا, جو پہچان ہی نہ سکا بھار کس پر؟ شولڈر اسی کے درد کریں گا جو کوئی بوجھ اٹھائے گا. جو بوجھ ہی نہیں اٹھائے گا اس کے شولڈر کیسے درد کریں گے؟ حضور کے سر میں اکثر درد رہتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں وہ بوجھ ہی ہوتا نا. فکرہ تو آزاد ہی نہیں ہے کہ ایسے ٹینشن ہوئی تو کہتے ہیں یار ٹینشن پہ گئی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ٹینشن عبادت کا دوسرا نام ہے. ٹینشن عبادت کا دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے, مغلظات نہیں بکنے, آپ نے صبر کرنا ہے, شکر کرنا ہے, دوسرا نام ہے. اسی زندگی بس ایک مرتبہ ملتی ہے اور اس میں پہچان کر جان کر دوڑ لگانی ہے, اللہ کریم کی طرف دوڑ لگانی ہے. اور پھر اس میں مسئلہ آ جائے گا کہ کیا ہمیں علم ہے. میں دوستوں کو بتا رہا تھا کہ میں مسجد نبوی سے حضور کو سلام کر کے باہر نکلا تو میں روزے کی طرف ایسے کر کے نہ دیکھ رہا ہوں, یعنی سرکار سے باتیں کر رہا ہوں جیسے ایسی کر دے رہے ہیں باہر نکل کے, سرکار سے باتیں کر رہا ہوں. تو ایک بندہ ایسے کر کے آیا, میں تو کامران کھڑے تھے, تو ایسے کہنے لگا پائے نا کہڑی مسجد ہے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ کوئی بھی بندہ صحیح آتا ہے, مسجد نبوی میں سرکار کو سلام کر کے بندہ باہر نکلا ہو اور یہ پوچھ رہا ہو یہ مسجد کون سی ہے, تو دل پر کیا گزرے گی, کیا کہہ رہا ہے کہ اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ مسجد نبوی ہے. میں نے اسے کہا کہ یہ مسجد نبوی ہے. اچھا, اس نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا. اچھا, کوئی ریئیکشن نہیں دیا. پھر کہنے لگا دوسرا سوال, ریاض الجنہ کہڑے پاسے پائے نا. کیونکہ میری عادت ہے کہ کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی سوال کرے اس کا مذاق نہ بناؤ. اس نے سوال کیا اپنی عقل کے مطابق, تو اس نے کہا یہ ریاض الجنہ کس طرف ہے. میں نے کہا سلام کیا نا حضور کے پاس, وہ جالیوں کے پاس. کہتے ہاں. میں کہا اس سے پہلے نا پیچھے کی سائڈ پر یہ ریاض الجنہ. بس وہ چلا گیا. لیکن میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر دوستوں کو ان باتوں کا علم ہی نہیں تو ہم نے علم بتایا کیا, ہم نے سکھایا کیا. اسی ایت نہیں کرنا بس سرکار دی شان بڑی بلند ہے, وہ تو ہے ہی ہے. میں پھر یہ کہنا کمینیوں شان تہاڈی بھی بلند ہے, تسی کدی اپنی شان نو سمجھے ہی نہیں. تانوں بھی تے اللہ تعالیٰ نے اپنے واسطے چنیا کہ نہیں چنیا. کنتم خیر امت, تسی ہے کہ نہیں ہے, تسی بہترین امت ہو, تو شان تو تہاڈی بھی بلند ہے. اگر میرے نبی فرمائیں جیسے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مومن کی شان خانہ کعبے سے زیادہ ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مومن کی شان خانہ کعبے سے زیادہ ہے. کو تیری شان بھی ہے کہ نہیں ہے, اور تیرے گرد بھی طواف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, کہ تیری بھی شان ہے. اپنی شان کٹانی نہیں, کہ اپنی شان کٹانی, اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ میں کون ہوں. جب تک میں اور تم والا سلسلہ شروع نہیں نہ ہوتا, عشق مشوقی والا سلسلہ شروع نہیں نہ ہوتا, اور تب تک انسان کے اندر کوئی رمق پیدا نہیں ہوتی, کوئی نوار و تجلیات نہیں آتی, کوئی حرارت پیدا نہیں ہوتی. میں اور تم کے سلسلے میں ہی رمق چمک دمک پیدا ہونی ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو میں نے سوچا, اور جب میں یہ بات اس طرح سن لیتا ہوں نا کہ یاروں نے کیا کہ میں مسجد نبوی سے نہیں پتہ, تو میں اپنے دل میں پھر ایک وعدہ کرتا ہوں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں دین کا کام کروں گا, میں علم پھیلاؤں گا. کیونکہ اس وقت جو دور چل رہا ہے نا وہ ہے شعور دینے کا دور. اگلوں کو آپ شعور دیں, عقل دیں, فکر دیں. یہ دور یہ چلنا اسی نے ہے, لیکن عقل شعور فکر آپ نے دینی. مثال ہے, ہم مسجد نبی میں جاتے ہیں نا, جو گئے ہوئے ہیں, برسا مسجد نبی گئے ہو, مسجد نبی 4 دفعہ سے مسجد نبی گئے ہو. جب ہم باب السلام سے اندر جاتے ہیں نا, اس سائڈ سے دائیں طرف مسجد غمامہ ہے, مسجد ابو بکر ہے, مسجد علی ہے. 3 مسجدیں ہیں ادھر. ایک مسجد علی ہے اس سائڈ پر, اس پر مسجد ابو بکر ہے, مسجد غمامہ ہے. کبوتر بھی اتنے اکثر و بیشتر رہتے ہیں.
یہ تینوں مسجدیں کیوں بنی ہیں؟ ان تینوں مساجد کا مقصد کیا ہے؟ کیا کیوں بنی؟ غمامہ جو ہے جو اس میں بارش کی دعا کے لیے تو بادل اوپر آ گئے جو مثلا غمامہ ہے. بابا بزرگ کہتے ہیں کہ وہاں پر بادل کی دعا کی تھی تو وہ کیا کہتے ہیں بادل آ گئے تھے. بارش کی دعا کی تھی تو بادل آ گئے تھے. ہاں جی کوئی اور؟ علم ذلیل ہونے کا نام ہے. ذلیل ہو گے تو علم ملے گا. اندر رکھو گے نا آپ ہی دسو بھا جی. پہلے پوچھو سڑو بولو پھر اگے پتہ لگے گا. 3 مسجدیں کون سی ہے؟ مسجد غمامہ، مسجد ابو بکر، مسجد علی. میں بتا دیتا ہوں. مسجد غمامہ یاد رکھیے کہ جو مسجد نبوی ہے نا یہ پورا ایک شہر ہے مدینہ منورہ، اور جنت البقیع جو قبرستان ہے یہ شہر سے باہر تھا. حضور نے نماز جنازہ اور نماز عید کبھی مسجد میں نہیں پڑھائی. حضور نے نماز جنازہ اور نماز عید مسجد میں نہیں پڑھائی. جہاں مسجد غمامہ ہے حضور وہاں عید کی نماز پڑھاتے تھے. جہاں مسجد غمامہ ہے، کیونکہ پہلے تو مسجد ہے ہی نہیں سی نا. یہ مسجد غمامہ ایک نشان ہے کہ میرا نبی یہاں پر عید کی نماز پڑھاتا تھا. اور ایک دن ایک عید کی نماز پڑھاتے ہوئے بادل آ گئے تھے. بارش کی دعا نہیں، ایک عید کی نماز پڑھاتے ہوئے بادل آ گئے تھے. جب یہاں پر مسجد بنائی گئی نشانی کے طور پر تو وہاں پر اس کا نام رکھ دیا گیا مسجد غمامہ، ابر کا ٹکڑا. ہاں مسجد غمامہ کیوں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر عید کی نماز پڑھاتے تھے، اور بادشاہ نجاشی کا جنازہ بھی وہاں پڑھایا تھا. وہ 4 تکبیریں جو کہی تھی نا بادشاہ نجاشی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بھی مسجد غمامہ یعنی عیدگاہ جنازگاہ دونوں ایک ہی تھی، وہاں پر پڑھایا تھا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں جہاں عید پڑھائی اس جگہ کا اس جگہ جو مسجد بنی ہے مسجد ابو بکر کہلاتی. اور حضرت علی نے اپنے دور میں جس جگہ پر عید پڑھائی اسے مسجد علی، وہاں پر مسجد علی بنا دی گئی. اب اس گل سمجھ آ گئی کہ 3 مسجدوں کا مقصد کی ہے؟ ایک کوئی ہے، نشانی ہے حضور ابو بکر علی، انہوں نے وہاں پر عید کی نماز پڑھائی تھی. تو اس لیے وہاں پر 3 مسجدیں نشان کے طور پر رکھ دی گئی ہیں. کیونکہ اکثر بس جاتا ہے نا بندہ، علم ہی نہیں ہے. وہ جب وہاں پر جاتا ہے دیکھتا اچھا یار تھے مسجد غمامہ کیوں سی. ہم بھی یہ بیٹے سنتے رہتے تھے وہ پاجی دعا کی تھی بارش آ گئی وہ اس طرح ہو گئے. لیکن جب ایکچول بات سامنے آ جائے گی نا تو پھر واضح ہو جائے گا کہ یار کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہ سرکار عید پڑھاتے تھے. یہاں پر شہر سے باہر نکل کر حضور جس جگہ پر عید کی نماز پڑھاتے تھے، جنازہ پڑھاتے تھے، اسے مسجد غمامہ کہتے ہیں. اس مقام پر مسجد غمامہ بنی ہے. حضرت ابو بکر پڑھاتے تھے عید کی نماز، وہاں پر مسجد ابو بکر. جہاں پر مسجد علی ہے وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی تھی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کدی جانا تو تسی ہوندہ ہی ہے نا. کوئی ہے بندہ تو نہیں جڑا کہندا میں نہیں جانا. اور میرا ذاتی خیال ہوتا ہے کہ سب تو پہلے جانا ہی چاہیے، سب تو پہلے جانا چاہیے اور پڑھ کے جانا چاہیے. میں تو کوئی سوال کرتا سی میں نال ہی کہہ دیتا تھا کہ اے انج نہیں انج جگہ جی. مثال کے طور پر یہاں مسجد نمرہ بنی ہے، میں پڑھ رہا تھا یہ کوئی عورت سی جنہیں سرکار نمرہ نامی کوئی عورت سے جنہیں سرکار جگہ دان کی سی، جگہ دیتی سی، بیسٹو کی تحفہ دیتا سی. اے بنی جا کے بنو باز دے دور ہی چاہیے یار خدا دا نام لو. پہلے ہے ہی نہیں سی، مسجد نمرہ کا کوئی تصور ہی نہیں سی. یہاں سرکار نے خطبہ دیا تھا عید کا اور اس کا حج کا، تو اس جگہ پر یہ مسجد نمرہ بنی ہے. مسجد نمرہ بعد میں بنی ہے، مسجد نمرہ بعد میں بنی ہے، 100-150 سال کے بعد بنی ہے، پہلے نہیں تھی. سرکار نے بس خطبہ دیا تھا. مسجد مشعر الحرام بھی بعد میں بنی ہے، پہلے نہیں تھی. جو جبل رحمت آپ دیکھتے ہیں وہ پہاڑ کے اوپر ایسے کر کے بنا ہوا ہے، اور اکثر مائی ہوا تو مائی او کہتے ہیں بابا آدم اتنے آ کے ملے سن. یہ جھوٹ ہے. حضور نے عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس وقوف کیا تھا، ٹھہرے تھے. اس لیے جبل رحمت کی نشانی یہ کہ وہاں پر حضور ٹھہرے تھے حج کے دوران میں. باب آدم کا کوئی قصہ نہیں ہے. تاری مہربانی.
بابے آدم تے اما حوا دا اتنے چڑھ کے ملنا تے ملاقات ہے سب فلمی سٹوریاں جے. ایسا نہیں ہے. مسئلہ کیا تھا کہ حضور نے وہاں پر وقوف کیا تھا, ٹھہرے تھے, اس لیے وہ جبل رحمت عرفات کے میدان کو اکثر کہتے ہیں نا قیامت جدو برپا ہوئے گی نا میدان عرفات جو ہے نا حشر دا میدان بنے گا. اکثر اوقات یہ بات کہی جاتی ہے, نہیں, علماء کہتے ہیں کہ شام کا علاقہ حشر کا میدان بنے گا. شام کو برکت حاصل ہے تو شام کا علاقہ وہ قرآن کی کوئی دلیل لے کر, حدیث کی دلیل لے کر کہتے ہیں عرفات کا میدان نہیں. جڑے اکثر کہتے ہیں نا حشردہ میدان عرفات ہی لگے گا, نہیں. علماء نے کہا ہے کہ شام کا علاقہ وہاں پر حشر برپا ہوگا, وہ بنے گا میدان. تو گلا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ عرفات کا میدان نہیں, کون سا علاقہ؟ شام کا علاقہ. اس میں حساب کتاب حشر یہاں پر لوگوں کا حساب کتاب ہوگا, اس لیے وہ شام کا علاقہ ہے, عرفات کا میدان نہیں ہے. عرفات کے میدان میں کہا جاتا ہے کہ اما حوا کیا کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے ایک دوسرے کو پہچانا تھا. لیکن دوسری بات کہتے ہیں جو میں مانتا ہوں زبردست ہے کہ عرفات کے میدان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک سکھائے تھے, حج کا طریقہ سکھایا تھا. کہا تھا یا اللہ مینوں حج کا طریقہ سکھا دے, جب قرآن پر کہتے ہیں سورہ بقرہ میں. تو اس لیے وہاں پر حج کے مناسک سکھائے تھے. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں, کوئی بڑی باتیں ہیں, لیکن رولا کیا ہے, ایک اور واقعہ سنتے رہتے ہیں. وہاں پر ایک نہر زبیدہ بنی ہوئی, اس کے متعلق مشہور تھا کہ زبیدہ بی بی نے خواب میں دیکھا کہ جانور, چرند, پرند, عورت, مرد سارے میرے ساتھ صحبت کر رہے ہیں. خواب میں دیکھا. اس نے ابن سیرین سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کسی کو بھیج کر, لمبا قصہ, کہانیاں بڑیاں بنائی گئی ہیں. انہوں نے کہا تیرا خواب نہیں, لونڈی نو کلیا, انہوں نے کہا تیرا خواب نہیں, کدا خواب ہے, انہوں پوچھو جا کے. اچھا ان کو پوچھا, انہوں نے کہا تجھ سے اللہ تعالیٰ ایسا کام لے گا جس سے ساری مخلوق کو فائدہ ہوگا. اس لیے وہاں پر انہوں نے پانی کی کیا کہتے ہیں وہ نہر, یہ سارا خواب جھوٹا ہے. ابن سیرین اس وقت موجود ہی نہیں تھا, اس لیے یہ قصہ کہانی ہے, خواب جھوٹا ہے. نہر زبیدہ موجود ہے, اور میرے نزدیک خلیفہ ہارون رشید نے بنایا. تاج محل کنے بنایا سی؟ شاہ جہاں نے. تے نا کدے وے وہ بیگم دے. اس لیے خلیفہ ہارون رشید نے یہ نہر کھدوائی ہے, نام اس کے منسوب ہے. گلا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تنوع نہیں سمجھ آنی تو پھر نہیں سمجھ آنی ہے یار. وہ جو خواب اور قصے ہیں نا وہ کوئی نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اصل کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس لیے جی ساری زندگی لمبی سنیا ہی نہیں, جلے تھی کرتے ہو نا تو بندہ دماغ میں چکر کھا جاتا ہے. کی کہتا نا ایس واسطے کئی محسوس ہوتا ہے. بیٹے میں درست فرما رہے ہو. نہیں میں محسوس اس لیے کروا رہا ہوں اور بڑے آہستہ کر رہا ہوں بات, سمجھانے کے لیے ایک ایک لفظ نکھار کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو نہ بھی ہوگا نا جاتے وقت بندہ پوچھ ہی لینا بھاجی ذرا دس دیو, کیونکہ میں سب دوستوں کو بتاتا رہا ہوں, اس دورے میں بتاتا رہا ہوں, سارا ریسرچ کرتا رہا ہوں کہ یار اصل کیا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, مجھے معلوم ہے کہ جو ہوتا ہے نا لرن اور ان لرن, جو ہم نے سیکھا اسے ان لرن کرنا ہے, انہوں کٹنا ہے باہر پہلے, کیونکہ تسی سنیا نہیں. اب جب بندہ حقیقت پر آتا ہے نا وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں سی, جب اسی سنیا پاگل سا بندے لڑ پہنے نے کہ ہم نے ساری زندگی, کیونکہ آپ ایک مسئلہ ساری زندگی جھوٹی بیان کرتے رہے ہوں, اور جب میں اصل بیان کروں گا تسی کہو کتھوں, تو میں آپ سے دلیل تو مانگوں گا نا, تم نے کہاں پڑھا ہے, کوئی تو دلیل ہوگی, کوئی ریفرنس تو دے. جب آپ کے پاس ریفرنس نہیں ہوگا تو میں کہوں گا جس چیز کا ریفرنس نہیں ملتا آپ اسے بیان کیسے کر سکتے ہیں؟ تحقیق کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں جیسے ابھی بھی وہ ایسے 2 کھڑکیاں ظاہر ہون گیا اور مکے پا کے ایک ہار دے پائی جتوں کوڑا سٹ دی سی عورت, حالانکہ حضور پر کوڑا پھینکنے والی روایت ہی غلط ہے, لیکن اب بھی وہ گھر دکھاتے ہیں کہ یہاں سے کوڑا پھینکا جاتا تھا. ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں. لیکن جب ہم نے کتابوں میں پڑھے یہ سارے واقعات تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کتنا خراب کیا گیا کہ ہماری درسی کتابوں میں یہ رکھا گیا. میرے نبی پر کوئی انگل اٹھا تو اگلے انگل کاٹ کے رکھ دیتے, کوڑے کی بات ہی لیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور علیہ السلام تحیت و ثنا بیت رضوان کے موقع پر کافر جب آیا نا, اس سرکار کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا تو پیچھے سے ایک بندہ تھا, اس کا کیا کہتے تھے بھانجا تھا, وہ ایسے کر کے نا مار کے نا کہتے پیچھے کرت
تیرا ہاتھ میرے نبی دے اتھے نہیں جانا چاہیے. وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے, وہ اتنے شدائی تھے. کوڑا پھینکنے کی تو بات ہی بڑی بات کی ہے کہ کوئی پھینکا کرتا تھا. یہ سب جھوٹے واقعات. اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ بھئی یار مسجد نمرہ کا کوئی تصور نہیں تھا, مسجد مشعر الحرام کا کوئی تصور نہیں تھا. قرآن میں ذکر ہے لیکن مسجدیں بعد میں بنی ہیں, یہ مسجدیں ساری بعد میں بنی ہیں. ہم سنتے نہیں رہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و طیۃ و ثنا کو شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی, اسماعیل علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی, مائی ہاجرہ کو ورگلانے کی کوشش کی, ان کو کہا کہ کتنے لے کے جا رہے پتر. یہ سب جھوٹا واقعہ تھا. یہ 3 جگہ شیطان ظاہر ہوا تھا اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اسے کنکریاں ماری, بس قصہ بس اتنا ہے. کوئی ورگلایا نہیں گیا کیونکہ پہلے پاپ اور بیٹے میں ڈن تھا. وہ کہتے پتر میں نے ہاپ دیکھے کہ میں تو ذبح کر لوں گا, کہتے پاپ کر دے. وہ دونوں پہلے ڈن تھے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ مجھے کر دیں. یہ تو لے کر جانے میں شیطان کا ورگلانا ہے ہی نہیں تھا. کس سے کہانیاں اتنی زیادہ ہیں. اور میں کیوں کرتا ہوں, میں آگے تو کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی بندہ مسجد نبی سے باہر نکلے اور اسے مسجد نبی کا معلوم نہ, مجھے کتنا درد ہوگا. اور اگر میں جہاں پر جمعہ پڑھاتا ہوں میں دوستوں کو بتاؤں ہی نہ تو میں نہیں غلط کہ میں نے آپ کو لوگوں کو کچھ بتایا ہی نہیں. میں نے جو آپ نے لرن کیا میں نے اسے ان لرن کرنا ہے. پہلے آپ کڈو باہر. جب آپ باہر نکالیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا کیا ہے صحیح. یہ ایک زندگی ہے بس. آپ یہ سمجھیں نا کہ ایک زندگی کچھ بھی نہیں. آپ کے ہر وضو کرنے پر آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں, آپ کے غسل کرنے پر آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں, آپ کے مسجد آنے پر گناہ معاف ہو رہے ہیں, آپ کا مسئلہ سننے میں گناہ معاف ہو رہے ہیں. آپ کی سپیڈ بہت تیز ہے. آپ لمحوں میں جنت کا سفر طے کرتے ہیں. آپ سبحان اللہ کہتے ہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے. آپ کی سپیڈ بہت زیادہ ہے لیکن ہمیں نظر نہیں نہ آتا. ہمیں کہتے ہیں ہماری سپیڈ کی رکے پہ روزانہ نماز پڑھ لینے مسئلہ کوئی نہیں. آپ کی سپیڈ بہت تیز ہے. آپ ایک لمحے میں کروڑوں میل کا سفر طے کر رہے ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں نہ ہوتا کہ کیا واقعی ہماری سپیڈ ہے. جب ہم احادیث کو پرکھیں گے, احادیث کو سمجھیں گے کہ میرا نبی جو فرماتا ہے ایسے کیا گناہ معاف ہے بھائی, ایسے کر کے تو آگ کا اشہد اللہ الہ الا اللہ, چہرے پر جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھل جاتے ہیں. تیری طاقت یہ ہے. بندے کو اپنی شان کا نہیں پتا. پرابلم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بندوں کو یہ سمجھایا کہ تمہارا اللہ ہے. اس لیے وہ جب سمجھتے تھے نا ہمارا اللہ ہے تو وہ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے, احد احد کے نعرے لگاتے تھے. ہم نے یہ سمجھا نہیں کہ ہمارا اللہ ہے. اگر ہمیں پتہ لگے ہمارا اللہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم میرے بندے بن کر دکھاؤ, اگر ہمارے اوپر یہ بات آ جائے, باہر پڑ جائے اور ہمارے اندر یہ تجلی آ جائے, ہمارے اندر یہ شوق آ جائے, بندہ اپنے لیے زندہ ہی نہیں رہے گا کہ یا اللہ تیرے اوپر جان قربان. میری اپنی زندگی ہے. میں جب ابھی جاتا ہوں نا کبھی بھی, میں ابھی بھی پہلی دفعہ جب سرکار کے روزے پر گیا تو 3 میرے دوست ساتھ ہیں, تو میں رسول اللہ کے پاس سے گزرا. میں کہا سرکار انشاءاللہ وقت آئے نا زندگی آپ پر قربان کریں گے. سرکار زندگی آپ پر قربان کریں گے. یہ وقت ہے کہ اتنے آ کے مدینہ منورہ آ کے, اور یاد رکھیے گا جو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں سعودیہ میں اور مکہ اور مدینہ میں نبی اور اللہ ہے. نہیں بیٹے, اللہ ہمارا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. ہم کو چھوڑ کر نہیں آتے وہاں. ہمارا اللہ رب العالمین ہے, ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے, وہ ہر وقت ہی ہمارے ساتھ. ہم جس ملک میں مرضی رہیں ہمارا اللہ ہمارے ساتھ. ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ مکہ مدینے میں قریب ہے, وہ یہاں بھی قریب ہے. اگر آپ کی بخشش ہوگی تو یہاں پر بھی ہو جائے گی, لیکن بڑھنا آپ نے آگے ہے, چلنا آپ نے, شان آپ کی زیادہ ہے. تو میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرا کہ سرکار وقت آیا نا تو آپ کے اوپر جان بھی قربان کریں گے. ساتھ ہی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ. میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جو اصحاب ہیں نا ہم ان کا دفاع کرتے ہیں, ہم اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں. ہم ان کو کوئی گالیاں نکالے نا تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں اہل بیت کے لبادے میں حرامزادے ہیں. جو یہ منافقین طرز کے لوگ چھپے ہوئے نا نام نماد اہل سنت میں, ہم ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ تمہارا گند یہ ہے. ہمارے نبی پر آنچ آئے کیونکہ حضور نے ہی تو ان کے فضائل بیان کیے ہیں. اگر ان کو کچھ ذلیل کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کرے تو اس نے سرکار کی شان میں گستاخی کی, جن کے یہ اصحاب ہیں. اور ان کو تو نبی کریم نے پاک صاف کر دیا تھا. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ پاک صاف لوگ تھے, اس لیے ان پر کوئی انگلی اٹھائے انگلی کاٹ دینی چاہیے. صحابہ کرام کو برا بلا کہنے والے کہ انگلی کاٹ دینی کہ تو کہنے والا کون ہوتا ہے. تو میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان اصحاب کا جو ہے نا یہ دفاع کرتے ہیں, اہل بیت کا ہم دفاع کرتے ہیں. کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے نا تو ہم اس کو جواب ضرور, کارروائی ضرور کرتے ہیں. اگریسو لڑائی لڑتے ہیں, ڈیفینسو تو لڑنی نہیں نا, ہمیشہ آگے بڑھ کے لڑنا چاہیے.
پیچھے رہ کر میرے نبی نے, آپ نے کہا غزوہ تبوک کہاں پر ہوا تھا؟ تبوک کے مقام پر. کتنا دور ہے تبوک؟ 900 کلومیٹر. کیونکہ یہ وہاں پر ہے نا, میں اس لیے پوچھ رہا تھا. اتنی دور حضور چلے گئے, ایک کھجور اور 3 بندے چوس کر گزارا کر رہے ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر ایک کھجور 3 بندے چوس کر گزارا کر رہے, کھا نہیں کو سکتا تھا, پانی کا گھونٹ ملتا تھا چلو, اور حضور وہاں پر جا کر, اور وہ آئے ہی نہیں تھے. میرا نبی کبھی ڈیفینسو لڑائی نہیں لڑتا تھا, آگے بڑھ کے لڑتا تھا. لڑنے والے جب لڑتے ہیں نا, وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے. ہمیں اگریسو لڑائی لڑنی چاہیے, ڈیفینسو نہیں. جہاں ہم ٹھیک ہے وہاں ٹھیک ہے. میں آپ کے ساتھ اگریسو لڑائی لڑ رہا ہوں, ڈیفینسو تو نہیں لڑتا نا. آپ کو سمجھانے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں, صحیح بات. میں بھی تو اگریسو ہوں. آپ کو سمجھانے کے لیے میں پیچھے مڑ کر کب دیکھتا ہوں کہ آپ کیا سوچیں گے. مجھے کیا لینا دینا آپ کیا سوچیں گے. مجھے تو معلوم ہے میرا نبی کیا سوچے گا, میرا اللہ کیا سوچے گا. اگر میں آپ کی شکلیں دیکھتا رہوں اور یہ سوچتا رہوں ان کی عقلیں اس قابل نہیں ہیں, تو جب رب کی چمک, رب کی نوار و تجلیات آپ پر برسے گی تو آپ کی عقل تیز ہو جائے گی. اب میں نے آپ کی عقل کو تیز کرنے کے لیے کچھ بات تو کرنی ہے نا. اور کہا جاتا ہے عقلیں عقل والوں کے ساتھ مل کر تیز ہوتی ہیں. جب آپ عقل والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی عقلیں تیز ہو جائیں گی. کوئی وہ ایک, ہم کیونکہ جماعت میں جاتے ہیں نا کبھی, تو ید اللہ علی الجماعت, جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہم پر, اور جماعت پر جانے والے غلطیاں کم کرتے ہیں کیونکہ سنبھالنا مل جاتا ہے. یہ کام ایسا نہیں ہے, ایک گروپ بنا دے ساتھ ہی کوئی غلط بات ہو جائے. ہم جب بدر کے میدان میں گئے نا, تو وہاں پر ایک تھا جبل الملائکہ, یہ جو پہاڑ وہ ہے جس پر فرشتے نازل ہوئے تھے. لوگ وہاں فوٹو شوٹ کر رہے تھے. میں نے تحقیق کی, ایسا کوئی پہاڑ ہی نہیں تھا, ایسا کوئی پہاڑ ہی نہیں تھا. فرشتے نظر ہی کسی کو نہیں آئے. نبی کریم نے فرمایا فرشتے آ گئے ہیں, کسی صحابی کو نظر نہیں آئے. اور ملائکہ نے پہاڑوں پر کہاں نازل ہونا تھا اللہ کے بندو, لیکن وہاں پر پہاڑ بنا ہوا ہے جیسے جبل الملائکہ, ایسے فرشتے نازل ہوئے تھے. سب جھوٹ ہے. گلا سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سب جھوٹ ہے. اس لیے میں نے کہا کہ عرفات کا میدان نہیں, حشر کہاں ہوگا؟ شام کے علاقے میں. علماء نے یہ فرمایا عرفات کے میدان میں نہیں. مسجد نمرہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے, بعد میں بنی ہے. مسجد مشعر الحرام جب مسجد قبلہ تین ہے, جیسے ہم جاتے ہیں دروازہ انٹر کرتے ہیں سامنے قبلہ, ٹھیک ہے نا, ہم ادھر قبلہ تھا, اب ادھر قبلہ ہو گیا, ایسے ہی نا. جب خانہ کعبہ میں حضور نماز پڑھتے تھے, مسجد حرام میں, خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے, تو آپ کیا کرتے تھے, قبلے کو بھی سامنے رکھتے تھے اور قبلہ اول کو بھی سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ قبلہ چاروں طرف ہے نا, تو حضور قبلہ اول کو اور قبلہ دونوں کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے. لیکن مسجد قبلہ تین میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا, یہ وہیں پر ہی کرتے تھے. اوپر جو گنبد لگے نا, آپ کو کہانیاں سنائیں گے, یہ گنبد اس وجہ سے ہیں. کوئی گنبدوں کا قصہ نہیں ہے. یہ خانہ کعبہ میں سرکار نماز اس طرف رکھ کر کے پڑھ سکتے تھے. مسجد قبلہ تین میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ سیدھا ادھر اور ادھر کا فرق تھا 100%. اس لیے وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. تو جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ لرن کرنے کی ہیں, یہ لرن کرنے کی, جو پہلے وہ ڈیلیٹ کرنے کی ہیں کہ ہم نے جو سن رکھا تھا وہ غلط تھا. اب ہم نے آگے جب چلنا ہے اور اپنی نسلوں کو سکھانا ہے, وہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. پوٹینشیل بیٹے ہر ایک بندے کے درمیان ہوتا ہے. درمیان میں روٹی لا کر مارتی ہے. جب بچہ جب چلتا ہے نا شروع میں, وہ کہتا ہے میں دین کو زندہ کروں گا, میں دین کو زندہ کروں. میں نے آگے کہا 3 چیزاں سارے مار دی ہیں, سارے سب لوگ جڑی نبی نے پیش کی ہے. عورت, پیسہ اور سرداری. عورت آپ کو روکے گی, وہ ماں کی شکل میں ہو, بیوی کی شکل میں ہو, بیٹی کی شکل میں ہو, محبوبہ کی شکل میں ہو, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جو بھی, آپ کو عورت روکے گی. نمبر 2, پیسہ روکے گا. پیسہ کما لیے, پیسہ کما لیے. پیسہ کمانا ہے لگانے کے لیے, پیسہ کمانا ہے دین پر لگانے کے لیے, پیسہ اپنی ذات کے لیے نہیں. جو چیز بھی ملے آپ نے کہنا ہے, سوچنا ہے کہ یہ میں نے اللہ کے لیے. کوئی چیز لینے سے پہلے آپ نے سوچنا ہے یا اللہ اس سے میں یہ کام لوں گا. آپ کو یہ کرنا پڑے گا. نمبر 3 کہ بھائی سردار بننے کی ضرورت نہیں ہے. نہ اسی پیراں چو نہ علماء چو, ابھی کس کا کچھ نہیں ہے, نہ سانو کو دنیا جاندا ہے, نہ ساڈا کو وڈا نہ ہے. گمنام زندگی گزار رہے ہیں, لیکن کام سب کو سکھانے والا کریں گے, لیڈ کریں گے, لیکن گمنام. لائن آف ایکشن دیں گے مگر گمنام. سرداری نہیں چاہیے. میں آپ کو ویسے بتاتا ہوں, جو بندے جماعت کے سردار بن جاتے ہیں نا, ISI یا بڑے, وہ سارے کے سارے
ان کے گرد کر جائیں تو وہ اے نہیں بولنا، بس ان پر قید لگ جاتی پاکستان نہیں گل سمجھ آئی جی صحیح ہے صحیح ہے بس اینی گل سمجھ لو کہ جڑا تسی مشہور ہوو گے نا تسی اگے کہو کہ چلنا ہے تسی چل نہیں پاؤ گے تہاڈے تے بڑیاں قدغناں جی تہاڈے تے بڑیاں قدغناں نے آپ پاکستان میں کہیں نا کہ ہم بہت کچھ کر لیں گے نہیں مشہور ہونا ہی نہیں مشہور ہوئے بغیر کرے نا پتہ اتنا بندہ ہی کوئی نہیں ہے گا میں نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ میرے نال چلو کوئی اسٹرائک کرنی اور ناموس رسالت لڑائی کرنی میں تمہیں کدی لڑایا میں تمہیں کدی نہیں لڑایا کیوں ضرورت ہی نہیں لڑان دی ناموس رسالت تسی لڑنا کہ اوکے تسی اپنی ذات نہ لڑ کے کرنا کہ نہیں تسی کا تو لڑنا جا کے ناموس رسالت پر جب بھی لڑائیاں ہوئی ہیں کیا پایا آپ نے مجھے بتائیں بی بی آسیہ نکل گئی سی کہ نکل گئی سی تو جنہیں سرکار کی شان گستاخی کی سی اگلے نے کٹ دیتا سی نا بی بی آسیہ تہاڈے نال ہمیشہ ہی غلط ہویا تہاڈے حکمران نے فراڈ کیتا نا جنہ نے کیتا سارے نے باہر کٹ چھڑیا تسی کہتے ایتھے کردے پیو اگر کرنا ہے سب مل کر کرے شریعت حافظ کرے لڑائی کرے جتنی بھی جماعتیں کٹھی ہو کر کہیں ہمیں شریعت چاہیے اسی صرف یہ نہیں کہنا کہ اوکے کہ امبیسڈر نو کٹ دیو امبیسی بند کر دو ہم نے یہ نہیں کرنا ہم کہنا قرآن و سنت کا غلبہ ہونا چاہیے یہی میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر غلبہ کس کا ہونا چاہیے اگر ہے نہیں تو پھر کون ہے آپ پھر کون ہے مانا میں سمجھا رہا تھا ایک لفظ ہے تلقا کیا لفظ ہے تلقا توئے پر پیش لام زبر کاف زبر تلقا یہ ان صحابہ کے لیے بولا جاتا ہے یہ ان صحابہ کے لیے بولا جاتا ہے جن کو فتح مکہ کے روز نبی کریم نے معاف کر دیا تھا کن کے لیے بولا جاتا ہے جن کو فتح مکہ کے روز کہا لا تسریب علیکم یوم آج تک کوئی مسئلہ نہیں اوہی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں نے معاف کیتا سی میں تانوں معاف کیتا حضور نے ان کو معاف کیا اور وہ مسلمان ہو گئے غزوہ حنین میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ شامل ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہے تلقا بدری صحابی کون ہے جو بدر میں لڑے احد والے کون ہیں جو احد میں لڑے بیعت رضوان پر کون تھے جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ لوگ تھے یہ بدری صحابی احد والے صحابی بیعت رضوان والے صحابی یہ سارے کے سارے درجے والے اور تلقا صحابی بھی ہیں اور اللہ کے قرآن میں آتا ہے سورہ حدید 10 نمبر آیت میں کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے اللہ نے دونوں سے حسن اسلوبی کا وعدہ کر رکھا ہے اور اس میں لکھا ہے جنت یعنی دونوں کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے وہ درجے میں بڑے ہیں لیکن درجے میں کم یہ بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سرکار کو دیکھ لیا ہے یہ صحابہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کو کم کرنے کے لیے کہ تلقا صحابہ تھے وہ نا سرکار نے معاف کیتا سی نا تو تن تو حال تک معاف نہیں کیتا ان کو تو نبی نے معاف کر دیا تجھے تو معاف ہی نہیں کیا یا کیا تو تیری اوقات ہے کہ تینوں کوئی کال کوئی پہنچی ہو تینوں کو حدیث پہنچی ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گریٹ سکولر فقیہ صحیح بخاری میں آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن صحیح حدیث میں آ رہا ہے نا کہنا اکثر صحیح حدیث دسو جی کوئی رولے پہ آتا صحیح حدیث دسو انہوں پتہ نہیں آتا صحیح حدیث کا مطلب کیوں ہوتا ہے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے عبداللہ بن عمر حضرت معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں تم 3 پڑھتے ہو آپ نے جواب دیا وہ فقیہ ہے وہ کیا ہے وہ فقیہ ہے وہ پڑھ سکتا ہے کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ان کے بارے میں رائے کیا دی کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی وہ مجتہد ہے پڑھ سکتا ہے ہم جو ہیں جو ہم نے سیکھا ہم نے اس کے مطابق رہنا ہے وہ پڑھ سکتا ہے ان کو کیا کہا گیا صحیح حدیث میں فقیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں 6 ہجری میں حضور گئے تھے عمرہ کرنے خواب دیکھا ہے میں نے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں ٹنڈا کروائیاں سے سارے نے چلے گئے اگے ڈک لیتے گئے صلح حدیبیہ گلے پہ آ گئی سرکار باہر نکلے کہ بھئی اینج کرو ٹنڈا کروا لو تو حدی جڑی انہوں نے ذبح کرو سارے ششدر پریشان کسے بندے نے نہ ٹنڈ کروائی نہ حدی کرے سرکار اعلان کر بنے سارے دوستوں کہ چلو بھائی ٹنڈ کرواؤ کوئی بھی ہلا ہی نہیں آپ دیکھیں گے
کہ کیسے اسپیل بونڈ کیفیت تھی, کیسے ان کو دکھ تھا, اذیت تھی کہ ہم تو نکلے ہیں, سرکار نے خواب دیکھا ہے. عبداللہ بن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا, سرکار آپ نے خواب نہیں دیکھا, ہم کیوں رکیں, ہم نے جانا کھانے کعبے. سرکار نے فرمایا خواب کس کا تھا؟ کہا آپ نے دیکھا تھا. کہتے اگلے سال پورا ہو جائے گا. وہ پھر گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, ابو بکر سرکار نے خواب نہیں دیکھا تھا, انہوں نے بھی وہی کہا اگلے سال پورا ہو جائے گا. وہ ایکو جیسا نا نبی دا خیال جڑا سی نا وہ پرتو حضرت ابو بکر ضرور پہنتا سی, وہ سوچتے سن دل چ آ جاتا سی. اس لیے انہوں نے بھی کہا اچھا اگلے سال. جب ٹنڈا نے نہ کروائیاں, حضور اندر اپنے خیمے میں داخل ہوئے تو ام سلمہ تھی, کہنے میری قوم تباہ ہو گئی, میری بات ہی نہیں مان رہی. ام سلمہ جہاں دیدہ عورت تھی, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اتنی تکلیف ہے, پریشانی ہے, تسی انج کرو پہلے باہر نکلو اپنی ٹنڈ کرواؤ, تانوں دیکھا دیکھی کرن گے. حضور علیہ السلام باہر نکلے, بلایا, ٹنڈ کروانی شروع کرتی. ہن سارے نے دیکھا نا, انہوں نے پھر ٹنڈ کروانی شروع کر. ٹھیک ہے. 6 ہجری میں حضور علیہ السلام تحیت و ثنا نے عمرہ کرنے کی کوشش کی, روک دیے گئے. 7 ہجری میں حضور علیہ السلام دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے گئے, قضا, عمرے کی قضا ادا کرنے کے لیے گئے, عمرے کی قضا ادا کرنے کے لیے گئے. ہمارے ساتھ 2 عورتیں تھیں, ان کا عمرہ نہیں صحیح ہوا تھا, ہم نے اسے واپس طائف بھیجا میقات پر, وہاں سے دوبارہ عمرہ کروایا کیونکہ ان کا عمرہ نہیں ہوا تھا. اس لیے ان کی قضا کروانے کے لیے کہ آپ نے یہ 2 نفل پڑھے سن, اے ان قضا کرو تو ایسا ہے, تو دوبارہ میقات سے ہم نے ان کو عمرہ کروایا اس لیے کہ ان کا عمرہ ہو جائے. حضور نے 6 ہجری کو جو کیا تھا نیت کر کے آئے تھے, روک دیے گئے, اس لیے وہ قضا واجب تھی. 7 ہجری میں حضور علیہ السلام نے دوبارہ عمرہ کیا اور گئے مروہ کے مقام پر. ان کے جو بال کاٹے تھے کس نے کاٹے تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا. 7 ہجری میں حضرت علیہ السلام کے بال جو کاٹے تھے مروہ کے مقام پر, صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ وہ بال جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاٹے تھے, اور حضرت امیر معاویہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے. اور کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کی وجہ سے اور اپنی ماں کی وجہ سے اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے, لیکن کبھی بھی کسی میدان میں بھی حضور کے مقابلے میں نہیں آئے, کسی مقابلے میں. آپ کوئی جنگ دیکھ لیں حضرت امیر معاویہ شامل ہی نہیں, کیونکہ وہ مسلمان تھے, اس لیے وہ کبھی بھی حضور کے مقابلے میں نہیں آئے. یہاں پر بھی ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں, اکثر آتا ہے جو علی کے مقابلے میں آئے, اکثر کہا جاتا ہے جو علی کے مقابلے میں آئے. میں پہلے کہتا ہوں جو حضور کے مقابلے میں آئے, حضور نے سب کو مسلمان کر لیا. وہ میرے نبی کے مقابلے جن مشرکین مکہ آئے, فتح مکہ تک آپ دیکھ لو, لین لگی ہے سارے مسلمان, کافر مارے بھی گئے لیکن لین لگی ہے, سارا مسلمان کر لیتا, پورا مکہ مدینہ سارا مسلمان کرتا. حضور کے مقابلے میں جو بھی آئے حضور نے ان کو اسلام دیا. تو علی کے مقابلے میں جو آئے وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں. حضرت علی کے مقابلے میں جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آئی اور کہا ماں تو گھر جا, یہ تو لڑائیاں جڑی نا تھلے انڈر گراؤنڈ جڑے نا باغی وہ کروا رہے ہیں. صفین کے مقام پر حضرت علی کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے, تو پوچھا گیا ان کے بارے میں کیا ہے, کہنا بھائی ہیں ہمارے. یہ نہیں کہا باغی ہیں, کہا بھائی ہیں ہمارے. مصنف ابن شیبہ میں کہا بھائی ہیں ہمارے, دونوں کے نماز جنازہ پڑھے جائیں گے, ہم ان کے نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے, ایک دوسرے کے سب نے نماز جنازہ پڑھائے. دونوں ہی جنتی ہیں, دونوں ہی جنتی ہے, دونوں گروپ ہی جنتی ہیں. اس لیے حدیث پاک میں آیا, حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا جو کیا کہتے ہیں خارجیوں کے, ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, جو خارجیوں سے جا کے لڑے گا, جو خارجیوں سے لڑے گا, مسلمانوں کے 2 گروپ جو آپس میں لڑ رہے ہیں, جو ان کے ساتھ لڑے گا وہ حق میں زیادہ قریب ہوگا. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی 2 گروپ مسلمانوں کے آپس میں لڑے, کہا کہ مسلمانوں کے جو 2 گروپ آپس میں لڑیں گے, جو اس کے بعد جا کے خارجیوں سے لڑے گا وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا. ہوں گے دونوں مسلمان گروپ جا کے جو لڑے گا. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صلح ہو گئی تو وہی سے نکلے بندے, کہا علی کافر ہو گیا, اس نے حاکم کیوں بنایا, حاکم صرف اللہ ہے. وہ جو نکلے تھے نا درمیان میں سے وہ تھے باغی, جو نکل کر انہوں نے نہروان کے مقام پر جن کے چھوٹے لائے حضرت علی رضی اللہ,
جنہوں نے قتل کیا سی، اور ان میں ان کو جلایا بھی گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جلا دیا تھا. اور ان میں وہ کیا کہتے ہیں عبداللہ بن سبا جسے کہا جاتا ہے نا، عبداللہ بن سبا جس نے یہ گند بولا تھا کہ حضرت علی خدا ہے. اور جب اس کو جلانے لگے وہ اپنے عقیدے کا اتنا پکا تھا، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بڑا آرام سے اور سکون سے کہنے لگا اللہ کے سوا کوئی جلا سکتا ہے؟ دیکھو علی خدا ہے، جلا دے. مجھے جلانے لگا نا تو خدا کے سوا تو کوئی جلا نہیں سکتا، اس لیے اگر علی مجھے جلا رہا ہے تو خدا ہے. یہ جو بشار الاسد ہے یا شام کے علاقے میں، یہ علی کو خدا ماننے والوں میں سے تھا. یہ علی کو خدا ماننے والوں میں سے تھا، شیعہ تھا لیکن علی کو خدا ماننے والوں میں سے تھا. یہ عبداللہ بن سبا یہی تھا، وہ کہتا علی خدا ہے. اس نے اپنے عقیدے میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اتنا پختہ عزم تھا کہ مر رہا ہے، جل رہا ہے، لیکن کہہ رہا تھا علی خدا ہے. اور دونوں گروپوں میں سے لڑا کون تھا؟ حضرت علی لڑے تھے. اسی حق کے زیادہ قریب کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی عرش ہے، حضرت معاویہ فرش ہے. تو تلقا صحابہ کون تھے؟ جنہوں نے فتح مکہ کے روز سرکار نے جن کو معاف کیا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلقا صحابہ میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے کیا بیان کیا کہ مروہ کے مقام پر 7 ہجری میں صحیح بخاری میں جنہوں نے بال کٹے حضور کے بال کاٹے وہ کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کبھی بھی حضور کے خلاف نہیں آئے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں، میں سوال اکثر کیا کرتا ہوں، سوال کیونکہ گھڑی کھڑی ہے 1:40 ہو گئے، میں سوال کیا کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پہنچا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسلام 64 لاکھ مربع میل تک پہنچا. 131 ہجری تک ہم کہیں نکل گئے ہوئے تھے. حضرت امیر معاویہ کے دور میں کتنا بیٹے؟ 64 لاکھ. یہ کون سا اسلام تھا؟ 14 معصوم اور 12 امام کے عقیدے والا نہیں، وہ تو انڈر گراؤنڈ ہے، وہ تو موجود ہی نہیں تھے. نہ تو حضرت علی کی انہوں نے بیعت کی، نہ حضرت امام حسن کی بیعت کی، نہ امام حسین کی بیعت کی، تو کربلا تک تھے ہی نہیں. نہ کسی قرآن کی آیت میں شان نزول میں نبی نے فرمایا ہو کہ یہ میرے بعد 12 معصوم کو ماننا ہے، یہ ہوں گے. منصوص من اللہ ہے ہی نہیں. منصوص من اللہ وہ ہوتا ہے جو نص سے ثابت ہو، قرآن سے نام بنام ثابت ہو کہ یہ بندے بنیں گے. اگر حضور کی احادیث کی بات کریں گے کہ حضور نے فرمایا 12 امام ہوں گے، بڑے ایک بات یاد رکھیے، کھول کھول کر یاد رکھیے، احادیث کی کتب ہماری ہیں. کس کی ہے؟ ہماری ہیں. مولا علی کے فضائل اہل سنت بیان کرتے ہیں، حضرت ابوبکر کے فضائل اہل سنت بیان کرتے ہیں. اہل تشیع حضرات کے پاس رسول اللہ کی کتابیں کوئی نہیں ہیں، سند اور راوی کے ساتھ کتابیں کوئی نہیں ہیں، رسول اللہ کی کتابیں نہیں ہیں. شان نزول قرآن کی آیت کا ہم سے لیں گے کیونکہ ان کے پاس شان نزول کے لیے کچھ نہیں، اور اگر جب غلطی کریں گے تو اپنے طرف سے لے لگائیں گے، یہ مطلب اس طرح بنتا ہے، یہ مطلب اس طرح بنتا ہے. قرآن کی مانوی تحریف کریں گے. تو بات سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ ان کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے ان کے نزدیک. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کوئی بھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے تو اسلام پھیلایا. تمہارا اسلام کہاں پر تھا؟ کیسر و کسرا کس نے فتح کیا؟ عمر فاروق نے. 64 لاکھ مربع میل تک جو اسلام پہنچا ہے وہ حضرت اتنے جہاندیدہ آدمی تھے. آپ اپنا ریکارڈ دیکھ لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سفین میں لڑے، مسلمانوں کے گروپ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے چلے. جب حضرت علی نے صلح کر لی، پھر بیٹے نے بھی صلح کی. حضرت امام حسن بہت سیانے تھے، حضرت امام حسن بہت سیانے تھے. کہا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ امام حسن سر سے لے کر یہاں تک میرے مشابہ ہے، امام حسین یہاں سے لے کر یہاں تک میرے مشابہ ہے. اس لیے کہتے ہیں امام حسن سر تھے اور امام حسین پاؤں تھے. سر سوچتا تھا، پاؤں چلتے تھے. ہمیشہ فیصلہ امام حسن نے کیا. جب فیصلہ کیا امام حسن نے کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ سے صلح کی بیعت کی بات کی تو حضرت امام حسن نے تے پیراں نے چل کے بیعت کر لیتے. امام حسین نے کبھی انکار نہیں کیا امام حسن کی بات کا، انہوں نے ہمیشہ مانی. اس لیے امام حسن ذہین آدمی تھے، کیلیبر والے آدمی تھے. انہوں نے جب جا کر حضرت معاویہ رضی کی صلح کر لی، 19 سال حضرت معاویہ کی حکومت رہی ہے، کوئی بندہ کس گیا نہیں، کوئی باغی نہیں کس گیا، سارے انڈر گراؤنڈ ہو گئے.
جو مر ہی گئے آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, ایسا ہی ہے. کہانی سن لیں, کوئی ایک بندہ نہیں کس کا. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا نا, یا اللہ اینو میدی بنا, اینو ہادی بنا. کنو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, معاویہ رضی اللہ عنہ. اور ایک واقعہ مشہور ابن ساکر میں آتا ہے, آخری بات کروں گا, کہ ایک پہلوان آیا نا, انہیں سرکار نے کیا کہ میں تیرے مقابلہ کرنا. سرکار دو عالم علیہ السلام کو کھلوتے تھے میرے معاویہ, انہوں نے کہا میرے نہ کر پہلے مقابلہ. انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس پہلوان کو نہ پچھاڑ دیا, ہرا دیا. حضور نے فرمایا معاویہ کبھی نہیں ہارے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, معاویہ کبھی نہیں ہارے. حضرت معاویہ کبھی نہیں ہارے, ہمیشہ جیتے. میرے نبی کی دعا لگی ہوئی تھی, اس لیے ہمیشہ جیتے. ہم حضرت معاویہ رضی کو صحابی رسول مانتے ہیں, باغی نہیں مانتے. ہم کیا مانتے ہیں؟ صحابی رسول مانتے ہیں, باغی نہیں مانتے. جو ان کو باغی کہے وہ باغی ہے. انڈر گراؤنڈ نام نہاد اہل سنت, جو لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ فاسق تھے, نعوذ باللہ, وہ صحابی رسول تھے. ان کو فاسق کہنے والا قرآن و سنت کے خلاف, جس کی بات میرے نبی کے لعب دہن سے, میرے دہن سے نکل گئی, وہ تو بلندی پا گیا. آمین. ایسا ہی ہے. اگر نبی کے بعد فضائل بدل جاتے ہیں تو پھر مولا علی کے بھی بدل جاتے ہیں, پھر سب کے بدل گئے. اگر نہیں بدلتے تو پھر سب کے نہیں بدلیں گے. تو کیا سمجھ آئی؟ میرے نبی نے اپنی زندگی میں جن کے فضائل بیان کر دیے وہ کبھی نہیں بدلیں گے. اگر بدلتے ہیں تو پھر ساروں کے بدلیں گے, پھر کوئی بھی نہیں قابل ہے. اگر آنے پھر سارے قابل. آپ قرآن و سنت کا دفاع کرتے ہیں بیٹے, اپنے نبی کی بات کا بھرم رکھتے ہیں کہ میرے نبی نے فرما دیا, ہم نے ایسے ہی کرنا. اب نبی کے بعد کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی کہہ دینا, ہم نہیں مانتے. جیسے اکثر سوال کرتے ہیں مسجد حرام یا مسجد نبی میں وہ اگو لنگ جاندے, اگو لنگ جاندے. یاد رکھیے گا, چاہے مسجد نبی ہو چاہے مسجد حرام, آگے سے نہیں گزرا جا سکتا. حدیث موجود ہے, کوئی بڑے تو بڑا عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ لنگ جاؤ. جو کر رہا ہے اپنی مرضی کر رہا ہے, اپنی سہولت ڈھونڈ رہا ہے. لیکن حدیثیں وہ مسجد حرام کے لیے بھی وہی ہیں اور مسجد نبوی کے لیے بھی وہی ہیں, وہ بدل نہیں سکتی. وہ نہیں بدل سکتی کہ آگے لنگ جاؤ. لنگ رہے میرے لوگ, میں بھی گزر جاتا ہوں. لیکن آپ یہ کہیں کہ بھئی جائز ہو گیا, جائز کوئی نہیں ہے. نبی کی حدیث کے آگے کسی کی بات نہیں, نبی کی حدیث کے آگے کسی کی بات نہیں. نبی کی حدیث حدیث کے لت, کیونکہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے نا, ساڑھی گل کی. تو اس لیے بابے کہہ رہے ہیں نا, یار تجھے جو گلا کر دینا وہ پہلے نہیں سن دے, لرن اور ڈی لرن کرنا پڑے گا. جب وہ مشرکین مکہ جو تھے نا, وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, جب سرکار نے آ کے کچھ نہیں دیں دے, وہ ڈر دے سن کی کہندا پیا, کچھ نہیں دیں دے, صدیوں تو انہوں نے پوجا کر دے پہ. آپ سارے رسم و رواجی لوگ ہیں. کہا جائے ایک بڑی رات کو تقریر ہو رہی تھی ایک جگہ پر, پرانی بات ہے, میلاد کے اوپر ساری رات تقریر ہوتی رہی. کسی نے ایک سوال صرف کیا, بابا جی اگر میلاد نہ منایا جائے تو کوئی گناہ؟ کہندے نہیں مستحب ہے. کہندا پھر اتنی دیر کا تو لائی جائے, ساری رات ہی لاتی جائے, لوگوں نے صبح نماز بھی نہیں پڑھنی, اتنی دیر کا تو لائی. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اوے اگر نہ میلاد منایا جائے تو کوئی گناہ نہیں. میلاد دا مطلب ہے حضور دا ذکر, تے سارے کردے پے ہو, وہ واسطے کوئی وقت مقرر ہے نہیں. اجتماعی طور تے جی میلاد دی محفل کرنی ہے, ہن رکیاں کہ نہیں رکیاں, وہ مطلب کہ اج کل وہ میلاد دی محفلاں کیوں رکیاں نے؟ سارے پتہ لگا ڈرامہ ہو رہا سی, گھر چ بلا کے ڈرامے کیتے جاندے ہیں, نچدے پے سن. شروع ہو گیا سی نا, اس لیے سارے کے سارے معاملات اب نیچے کو آ گئے. اب لوگ جو ہے نا دوسری طرف سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نہیں نماز فرض ہے, مزار پر جانا فرض نہیں ہے. اگر رب کریم یہاں نہیں نہ دیتا وہاں بھی نہیں دیتا, اگر یہاں دیتا تو پھر وہاں بھی دیتا. اس لیے سب سے پہلے مسجد ہے, پھر کہیں جانا مزار کی بات کرنا. مسجد میں آنے کا 100 روپیہ ملتا ہے, مزار پہ جانے کا 1 روپیہ ملتا ہے, کیونکہ کسی ولی کی قبر کی زیارت کرنا یہ مستحب عمل ہے. جیسے اکثر ہم کہا کرتے ہیں اگر تو عمرہ کر کے واپس بھی آ جائے, نبی کے در پر نہ جائے تو کوئی گناہ نہیں, گناہ کوئی نہیں ہے. لیکن عاشق رہندے نہیں ہیں, جانتے ضرور نہیں, لیکن گناہ نہیں ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتا وہاں جانا نہ گئے تو باجی پتہ نہیں سرکار ناراض ہو جائیں گے, کیونکہ بیٹے مستحب ہے. سرکار کی قبر کی زیارت کرنا بھی مستحب, فرض نہیں ہے. عمرے میں جو فرض ہیں وہ وہی ہوں گے, احرام باندھنا, طواف کرنا, صفا مروہ کی صحیح کرانا, ٹنڈ کرانا, فرض واجب پورے ہو گئے.
لیکن یہ کہے کہ وہاں پر جانا فرض ہے، فرض نہیں ہے، لیکن عاشق لوگ جان کے ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔